بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات، حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کے ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑیں۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ، کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان، اب میں زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ سیدہ زینب نے بچی سکینہ کو گود میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹی رونا بند کرو اور صبر سے امتحان دو۔ جناب عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پر عمامہ پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے عرض کی، آقا، اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواسہ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے، وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مرنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس علمدار کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند رہے گا۔ آقا حسین، وہ دیکھو میرے شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آج اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، پشت پر ڈھال لٹکائی، سر پر مصطفائی عمامہ پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گئے۔ اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے
कहन काँप रहा है। हाशमी खानदान के उस बहादुर जवान के घोड़े की टापों से करबला की ज़मीन हिल गई। तलवार की चमक से आंखें खैरा होती थीं। नेज़े की जुम्बिश से दुश्मनों के दिल काँप रहे थे और शमशीर हैदरी की आबोताब से लश्कर यजीद के सीने धड़क रहे थे। उमर बिन साद ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये रौब व दबदबा और जाहो जलाल देखा तो पुकार उठा, साथियों आता है खबरदार अब अब्बास अलमदार, होशियार खबरदार खबरदार खबरदार। ऐ सल्ले अला क्या पिसरे शेर खुदा है, ये शेर खुदा गर नहीं शमशीर खुदा है। हाशमी शहजादे ने यजीदी लश्कर के सामने खड़े होकर फरमाया कि ए बातिल परिस्तों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की औलाद से दुश्मनी करते हो, और तुम जिस रसूल की शफाअत के उम्मीदवार हो उसी रसूल के नवासों के खून के प्यासे हो, और जिस घराने से तुम हौज़े कौसर के जाम पीने की तमन्ना रखते हो उस घराने पर पानी बंद करके उनके बच्चों को तड़पा रहे हो। मैं तुमसे डर कर नहीं और अपनी जान बचाने की खातिर नहीं, बल्कि तमाम हुज्जत के लिए तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे बच्चों पर रहम करो और ये थोड़ा पानी दे दो, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी उस खुदा तरसी के बदले मैं मैदान हश्र की गर्मी में तुम्हें आबे कौसर के प्याले पिलाऊंगा। हज़रत अब्बास की इस ईमान अफरोज़ तकरीर के बाद भी पत्थर दिल इंसानों पर कोई असर ना हुआ, और उमर बिन साद ने हुरैसा बिन ज़ैद को हुक्म दिया कि तुम जवाब दो। हुरैसा बिन ज़ैद लश्कर से निकला और बोला, ऐ अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कुछ भी तुमने कहा ठीक कहा है, मगर आज पानी मिलने की एक सूरत है कि यजीद की बैत कबूल कर लो। हुरैसा बिन ज़ैद की इस बेहयाई से हाशमी खून जोश में आ गया और फरमाया, ऐ लईन, अगर हमने यजीद जैसे फासिको फाजिर और दीन के बागी की बैत करनी होती तो हम नाना जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा छोड़कर कूफा के इस रेगिस्तान में ना आते और मदीना पाक की हसीन गलियां छोड़कर करबला के मैदान में डेरे ना लगाते। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि पानी के चंद कतरों के लालच में हाशमी शहजादों की गर्दनें बातिल के आगे झुक जाएंगी, और बच्चों की प्यास को देखकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद के जवानों के नेज़े सरनगू हो जाएंगे। याद रखो कि हम अपनी गर्दनें हक की खातिर कटवा तो सकते हैं, लेकिन बातिल के आगे झुका नहीं सकते, और अपनी जाने दीन की खातिर कुर्बान तो कर सकते हैं, मगर एक बेदीन की बैत नहीं कर सकते। जालिमों, हम तो अपने खून से दीन की शमा जलाने के लिए आए हैं, अपने लहू से गुलशन इस्लाम की आब यारी करने के लिए आए हैं, और कुरान के दुश्मनों को नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाने के लिए आए हैं। जाओ, पानी दो या ना दो, मगर हमसे यजीद की बैत कबूल करने की उम्मीद ना रखो। हज़रत अब्बास अलमदार की इस हकीकत अफरोज़ तकरीर से लश्कर यजीद में एक सन्नाटा छा गया। किसी में जवाब देने की जुर्रत ना रही। शिमर बोला, ऐ हमारे सरदार, आप फिक्र ना करें, मैं जाता हूँ और अभी अब्बास अलमदार को साथ लाता हूँ, इसलिए कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरा भाई है। वो इस तरह के उम्मुल नबीइन बिनते हराम हज़रत अली के निकाह में थी। शिमर की हकीकी फूफी थी और हज़रत अब्बास अलमदार उन्हीं के बतन से पैदा हुए। इतना कहकर शिमर आगे बढ़ा और हज़रत अब्बास के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ अब्बास, मैं उमर बिन साद की तरफ से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अमान ली है। इधर आ जाओ और अपनी जान बचा लो। तुम्हें पानी भी मिल सकता है और लालो जवाहरात के ख़जाने भी। शिमर की उस बेहूदगी से हज़रत अब्बास अलमदार की आंखों में खून उतर आया और फरमाया, शिमर, ये ठीक है कि तुम मेरे भाई हो, मगर दीनो शरीयत और हक़ व सदाकत के मुकाबले में एक भाई की कोई हकीकत नहीं है, और पानी का लालच देकर और लालो जवाहरात का
ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور نہر فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو الچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اور اگر اسلام میں کسی الچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس علمدار نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس تمام حجت کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ چاروں قدم اٹھا کر ہوا ہو گیا، اور حضرت عباس علمدار دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس کی یاد آ گئی۔ پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے ترس رہے ہیں اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی کی طرف کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور زبان حال سے عرض کی، حضور اگرچہ حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس علمدار کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ گئیں۔ اپنے برقی رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلی ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر عمر بن سعد چلا اٹھا کہ او بنی امیہ کے بہادر، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ زہرا کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس علمدار کو قتل کرے اور سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر بن سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت عباس علمدار کا رستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور آپ پھر للکارتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین اپنے علاقائی بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی تھی، ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس ابھی پانی لے کر آتے ہیں۔ اور جب حضرت عباس علمدار دشمنوں کے نرغے سے نکل کر خیموں کو دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی۔ ایک شکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کے تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ سے تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشائے الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی، اور عمر بن سعد کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر عباس علمدار اپنے بازو گوا چکے تھے، اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس علمدار کے بھی منہ پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکاری، حضرت عباس علمدار بھی
जाम शहादत पीने वाले हैं। जालिमों ने चारों तरफ से हाशमी शहजादे को घेर लिया और तलवारों, तीरों और नेज़ों के वार पर वार करने लगे। अली का लाल जख्मों से चूर चूर होकर घोड़े से ज़मीन पर गिरा और आवाज़ दी, या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे संभालना। इमाम आली मकाम दौड़ कर गए, अब्बास को झोली में उठाया। अभी कुछ सांस बाकी थी। फरमाया, अब्बास कोई बात करो। अब्बास अलमदार ने आंखें खोली, अर्ज़ की, आका हुसैन, बेटी सकीना से कह देना कि मुझे माफ़ कर दे, मैं उसका वादा पूरा नहीं कर सका। और फिर इमाम हुसैन की झोली में जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।